یہ کیا ہے عثمان ملک، جواب چاہیے مجھے اس کا۔ وادان خان اس وقت عثمان ملک کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب اچانک اشال نے وہاں آ کر ایک کاغذ عثمان کی جانب پھینکا اور غصے سے پھنکاری۔ کیا ہوا اشال؟ وادان نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ تو آپ اس شخص سے پوچھے بھائی کہ کیوں اس نے ایک مظلوم لڑکی فریدہ کو 13 سال سے قید کر رکھا ہے، اور یہی نہیں وہ اتنے سالوں سے اس کی قید میں ٹارچر سہ رہی ہے۔ اشال نے مٹھیاں بیندتے ہوئے کہا۔ اپنی پہلی بیوی کا ذکر سن کر عثمان بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ بھلا کیسے بول سکتا تھا کہ وہ عورت اس کے بچے کی قاتل تھی، اور حامنہ کی بھی جان لینے کی پوری کوشش کی تھی اس نے۔ اس لیے تو عثمان نے 13 سال سے اس کی زندگی جہنم بنائی ہوئی تھی۔ عثمان اپنی جگہ سے اٹھا اور اشال کے سامنے آیا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، وہ عورت میری مجرم ہے، جو مرضی کرو میں اس کے ساتھ، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اشال کے انتہائی زیادہ سفاکی سے کہنے پر اشال نے بغیر سوچے سمجھے اس کا گریبان پکڑا۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کسی پر اس طرح سے ظلم کرنے کا۔ اسے تم میری وارننگ سمجھو اور اسے آزاد کر دو، ورنہ تم جانتے نہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ کو غصے میں دیکھ وادان آگے بڑھا، اسے عثمان سے دور کیا۔ مجھ سے تو تم بھی واقف نہیں ہو لڑکی، میرے معاملے سے دور ہو ورنہ تمہاری جان لینے سے پہلے تمہیں وارننگ بھی نہیں دوں گا۔ عثمان کے پاپا وادان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ دور کرنا چاہا۔ تم دونوں کو اطمینان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، وادان نے تاکید کرنا چاہیے، جس سے اشال نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ عثمان کے قریب ہوئی تھی۔ 2 دن کا وقت دے رہی ہوں میں تمہیں، 2 دن میں وہ لڑکی آزاد ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری یہ سچائی دنیا کو دکھا کر تمہارا جو بہترین حکمران والا ہے نہ مٹی میں ملا دوں گی۔ تمہارے خلاف ہر ثبوت ہے میرے پاس، یاد رکھنا یہ۔ اشال اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، اس لڑکی کو نہ میں آزاد کروں گا اور نہ ہی موت، اور اگر تم میرے راستے میں آئی تو تمہیں ضرور آزاد کر دوں گا۔ اشال ایک پل کو اس کی بات سننے کے لیے رکی اور پھر وہاں سے کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اشال کے جاتے ہی وادان غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ملک میری بہن سے اس طرح سے بات کرنے کی، اسے دھمکی دینے کی؟ عثمان کے ہونٹوں پر بس ایک طنزیہ مسکان آئی۔ میں تمہیں بھی یہی دھمکی دوں گا دوست، اپنی بہن کو میرے معاملے سے دور رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر عثمان وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وادان اس کی دھمکی کو سنجیدگی سے لے گا، کیونکہ وہ ملک کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن ان کی زندگی میں آنے والے طوفان سے کوئی بھی باخبر نہیں تھا۔ اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے۔ وادان نے اشال کو سمجھانا چاہا تھا کہ وہ عثمان کے معاملے سے دور ہے، لیکن اشال نے کبھی کسی کی سنی ہی کہاں تھی۔ لیکن وادان کو عثمان کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عثمان نے جو کہا تھا وہ محض ایک دھمکی تھی۔ وہ وادان کا بہت اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ زرش کی بہن کا شوہر بھی تھا، تو بھلا کیسے وہ اشال کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وادان آپ کو پتہ ہے ابھی اشال کا فون آیا، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے میں پھر سے مامی بننے والی ہوں۔ زرش نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشی سے کہا تو وادان اپنی سوچوں کو جٹ کر مسکرا دیا۔ جانتا ہوں نورحان، تم سے پہلے ساتھ مجھے فون کر کے بتا چکا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہمیں بھی تو اشال کو پھر سے پھوپھو بنانا چاہیے نا۔ وادان کی بات پر زرش شروع ہو گئی تو وہ کہہ کر لگا کر ہنسی، اب وہ صرف اسے ستا رہا تھا۔ حالانکہ خواہش ہونے کے باوجود وہ مزید بچے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی جوڑواں بیٹیوں ہانیہ اور وانیہ کے پیدا ہونے پر ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ پھر سے ماں بننا زرش کے لیے خطرناک ہے، اور اپنی نور کی زندگی خطرے میں ڈالنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتا۔ آپ نا بہت بے شرم ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، زرش نے لاڑ سے کہا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ حیرت ہے میں تمہیں اتنی جلدی برا لگنے لگا، کیونکہ تم تو آج بھی مجھے ویسے ہی لگتی ہو جب سردی سے بچنے کے لیے میری پناہوں میں۔ زرش نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کے ہنستے ہوئے وادان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تو کچھ دیر بعد زرش نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا جب وادان کی آنکھ اپنے موبائل کی آواز پر کھلی۔ انہیں موبائل اٹھا کر لکھا تو اشال کا میسیج تھا۔ وہ میسیج پڑھ کر ساتو آسمان وادان پر ایک ساتھ گرے۔ ہمارے گھر کوئی غصہ آیا ہے، جلدی سے پولیس کو لے کر آ جائیے بھائی۔
اشال کا میسج پڑھ کر وادان جلدی سے اٹھا، پولیس کو کال کر کے اپنی بندوق پکڑی اور آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا دل خوف سے دہل رہا تھا۔ اشال اور سعد کا گھر ان کے گھر سے آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا اور وادان نے وہ مسافت 10 منٹ میں پوری کی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وادان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہزاروں موت مرا۔ سامنے ہی سعد کا بے جان وجود فرش پر پڑا تھا۔ ایک گولی انتہائی بے رحمی سے اس کے سر میں مر گئی تھی۔ وادان کی نظر مزید آگے بڑھی تو خون میں لت پت اشال کو دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ڈھونڈو انہیں۔ انسپکٹر نے گھر کی حالت دیکھ سپاہیوں کو حکم دیا، اشال۔ وادان نے اسے اپنی باہوں میں دبوچا، جانا پہچانا لمس محسوس کر کے ایک پل کو اشال کی آنکھیں کھلی اور اس نے چند سانسیں بھری۔ میں ہار گئی بھائی، میرے معراج کا خیال۔ اشال اتنا ہی بول پائی اور پھر اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی رک رہی تھی۔ کس نے کیا یہ؟ اشال بولو، کس نے کیا؟ اشال نے چند گہرے سانس بھرے اور پھر ہلکی سے آواز میں بولی، ملک۔ وہ نام سن کر وادان ایک پل کو پتہ کا ہو گیا، لیکن پھر اشال کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھا بہت زیادہ بے چین ہوا۔ اشال، نہیں نہیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وادان نے نم آنکھوں کے ساتھ چلاتے ہوئے اشال کو باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ جب اس کی نظر سعد پر پڑی جس کے بے جان جسم کے گرد خون بکھرا پڑا تھا، افسر تم سعد کو لاؤ، ہم انہیں ہاسپٹل لے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ وادان بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر بے چین تھا کہ اپنی بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کا آخری رشتہ اس وقت اس کی باہوں میں دم توڑ رہا تھا۔ سر پلیز، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا میری بہن اور دوست کو، سنا تم نے، کچھ نہیں ہونے دوں گا میں انہیں۔ وادان روتے ہوئے چلا گیا۔ پھر اشال کا وجود گاڑی میں ڈال کر وہ سعد کی جانب لپکا۔ ایک پولیس والا زاروں قطار روتے ہوئے 5 سالہ معراج کو باہوں میں اٹھا کر وہاں لایا۔ یہ بچہ کمرے میں بیٹھ کے نیچے چھپا تھا، سر وہاں سے ملا مجھے، یہ ٹھیک ہے بالکل۔ انسپکٹر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وادان کو بے چین دیکھ اس کا ساتھ دینے لگا، لیکن وہ سب جانتے تھے کہ سب بے سود تھا۔ وہ دونوں ہی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ وادان خاموشی سے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے آنسو اس کی چوڑی ہتھیلی کو تار کر رہے تھے، لیکن وادان ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، ان دونوں کی موت ہوئی، لیکن آج بھی اس کی آنکھوں کے سامنے بس اپنی بہن اور دوست کے خون سے لت پت جسم بڑے تھے۔ وادان، شایان کی آواز پر وادان وحشت کے عالم سے باہر آیا۔ کس نے کیا یہ سب؟ اپنی مٹھیاں بیتے ہوئے شایان نے بہت زیادہ سختی سے پوچھا۔ ملک۔ بولتے ہوئے وادان کی سبز آنکھیں بھی غم و غصے کی شدت سے نم ہوئی تھی۔ نہیں وادان، وہ عثمان نہیں ہو سکتا، شایان نے بے یقینی کی کیفیت میں کہا۔ اشال کی زبان پر اس کا نام تھا شایان۔ ابھی چند دن پہلے اس نے میری بہن کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے جو کہا تھا کر دکھایا، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وادان اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو شایان اس کی جانب لپکا۔ نہیں وادان، ابھی نہیں، پولیس کو تفتیش کا لینے دو، ضروری تو نہیں کہ وہ ملک عثمان ہی ہو، ہمیں اتنی جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا۔ شایان کی بات میں مصلحت دیکھا وادان نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی پولیس انسپکٹر ان سے ملنے کے لیے آیا۔ کچھ پتہ چلا؟ وادان نے انسپکٹر کو دیکھتے بے چینی سے پوچھا۔ سر، وہاں ہمیں جو گن ملی جس سے دونوں کو گولی ماری گئی تھی، اس گن پر قاتل کے انگلیوں کے نشان اور شوز کے پرنٹس ملے۔ انسپکٹر نے پوری بات بتائی تو وادان کے ساتھ ساتھ شایان بھی بے چین ہوا۔ کس کی گن تھی وہ؟ انسپکٹر ایک پل کو ہچکچایا۔ سر، وہ گن، اس پر موجود فنگر پرنٹس اور جوتوں کے نشان سب عثمان ملک کے ہیں، اس لیے ہم انہیں اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ شایان نے حیرت سے انسپکٹر کو دیکھا، جبکہ وادان یہ سن کر رکا نہیں۔ باہر آ کے وہ سیدھا مہمانوں میں کھڑے عثمان کے پاس گیا، اس کا گریبان ہاتھ میں دبوچا۔ قتل کیوں کیا تم نے؟ ایسا بولو، کیوں میری بہن اور دوست کی جان؟ بولو کیوں؟ چلاتے ہوئے وادان نے کیموں کے عثمان کے منہ پر مارے۔ نہیں وادان، میری بات سنو، یہ جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ عثمان کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وادان کچھ بھی سنے بغیر اسے مار رہا تھا۔ حامنہ جنان اور زری سر پر کھڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی شایان آگے بڑھ وادان کو پکڑ کر عثمان سے دور کیا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر عثمان کو ہتھکڑی پہنائی۔ مسٹر عثمان ملک، آپ کو کیپٹن سعد رفیق اور ان کی بیوی کے قتل کے جرم میں اریسٹ کرنے کا وارنٹ ہے میرے پاس۔ انسپکٹر کی بات سن کر حامنہ بھاگ کر ان کے پاس آئے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے عثمان، ایسا نہیں کر سکتے، جانتی ہوں میں، آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے میرے شوہر کو۔
حاملہ زار و کرتار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور 11 سالہ سالار سہم کا ماں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میم پلیز کوآپریٹ۔ اتنا کہہ کر پولیس والے عثمان کو وہاں سے لے کے، جبکہ حاملہ اور سالار روتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے رہ گئے تھے۔ آج ایک ہفتے کے بعد عثمان کی سنوائی تھی۔ عثمان بار بار یہی کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن حاملہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ سب ثبوت عثمان کے خلاف تھے۔ جس بندوق سے گولی چلائی گئی تھی وہ عثمان کی پرسنل گن تھی، اس پر عثمان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اشار اور ساتھ کے گھر خون میں جوتوں کے نشان بھی عثمان کے ہی تھے، جہاں تک کہ CCTV میں جو گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی تھی وہ بھی عثمان کی تھی۔ گاڑی میں سے نکلنے والے آدمیوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن اس شخص کا حلیہ بالکل عثمان جیسا تھا۔ جج نے اس سنوائی میں کوئی سزا نہیں سنائی کیونکہ عثمان بہت بڑا سیاستدان تھا، لیکن ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے جج بھی عثمان پر جرم ثابت کر چکا تھا۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد وہ عوام جو عثمان ملک کو سب سے اچھا حکمران، ایک مسیحا سمجھتی تھی، وہی اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ اگر پوری دنیا میں کسی کو عثمان پر یقین تھا تو وہ بے قصور ہے تو وہ حاملہ تھی۔ عثمان کے جیل جاتے ہی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ قائدان عدالت جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج عثمان کو جج نے اس کی سزا سنائی تھی۔ شایان اور وردان بھی ان کے گھر آنے والے تھے۔ وردان پلٹا تو اس کی نظر زرش پر پڑی جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا زرش؟ وردان نے نرمی سے پوچھا تو زرش اس کے قدموں میں بیٹھی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وردان نے فوراً جھکا اس کے ہاتھ اپنے جوتوں سے ہٹائے۔ یہ کیا کر رہی ہو زرش؟ وردان نے بے چینی سے اسے دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی پھر سے اس کے پاؤں تھام رہی تھی۔ وردان پلیز عثمان بھائی کو معاف کر دے، انہیں سزا سے بچا لے۔ وردان میری بہن مر جائے گی۔ اس کے ہاتھ جوڑے اور کھڑا ہوا، اور اس نے جو میری بہن کی جان لے لی اس کا کیا زرش؟ میرا آخری رشتہ تھی وہ، اور اس ظالم نے وہ نہیں زرش 3 زندگیاں لی ہیں۔ وردان نے غصے سے کہا، اور زرش اٹھ کر بس سر جھکاتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گا زرش، کبھی بھی نہیں۔ وردان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ میری حد ہے وردان، اگر آپ مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا واسطہ ہے آپ کو۔ زرش کی بات پر وردان نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں رحم نہیں آتا زرش؟ کیسے تم اس بات کے لیے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے سکتی ہو؟ زرش نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، اپنی بہن کو اس کے شوہر کے بنا پل پل مرتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ جو کہیں گے وردان میں کروں گی، لیکن پلیز عثمان بھائی کو معاف کر دے، انہیں سزا سے بچا لے ورنہ میری آپ ہی مر جائیں گی۔ وردان نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر اپنا سر انکار میں ہلایا۔ آپ کو میری قسم وردان۔ زرش کی اس بات پر وردان رکا اور غصے سے اپنا ہاتھ شیشے کی کھڑکی میں مار کر شایان کو دیکھا جو بے بسی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وردان کو کیا کہتا؟ اس کی زبان پر تو جنان پہلی اپنی محبت کے واسطے دے کر تالے لگا چکی تھی۔ تم نے دیکھا یہ کیا کہہ رہی ہے شایان؟ اسے کہہ دو کہ میں اس کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ وردان نے غصے سے کہا تو شایان نے اپنا سر جھکا لیا۔ حاملہ کی حالت سچ میں بہت خراب ہے وردان، اگر عثمان کو کچھ ہوا تو وہ مر جائے گی، پھر ہم سالار سے بھی اس کے ماں باپ کو چھین کر اسے معراج بنا دیں گے۔ وردان۔ شایان کی بات پر وردان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے سعد کی جان لی ہے شایان، کیا کچھ نہیں کیا سعد نے تمہارے لیے، اور آج تم اس کا بدلہ اس طرح سے چکاؤ گے اس کے قاتل کو چھوڑ کر؟ وردان کی بے یقینی سے پوچھنے پر شایان نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگر میری جگہ سعد ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ شایان کی آواز غم اور غصے سے تار تھی۔ وردان نے اب کی بار بے بسی سے پاس پڑی میز کو پٹخ کر توڑ دیا۔ بہت دیر وہ غصے سے چلاتا رہا، پھر اس نے مڑ کر زرش کو دیکھا جو سہم کر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا نور، مجھے اتنا بے بس کرنے کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ وردان کی بات پر زرش کام کر رہ گئی۔ اس نے تڑپ کر وردان کے قریب ہونا چاہا تو وردان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ حامنہ سے کہہ دو کہ میں نے اس کے شوہر کو اپنی بہن کا خون معاف کیا، لیکن اس کے بعد تمہارا یا ہمارے گھر سے کسی کا بھی عثمان ملک یا اس سے جڑے کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اگر تم نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا اپنی۔ اتنا کہہ کر وردان وہاں سے چلا گیا، اور شایان نے بھی ایک نگاہ سر جھکا کر روتی ہوئی جنان کو دیکھا۔ یہی اصول تم پر بھی لاگو ہوں گے جنان، یاد رکھنا۔ شایان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور جنان زرش کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وردان کے کیس واپس لینے کے بعد عثمان آزاد ہو چکا تھا۔
لیکن اس کا پورا کیریئر اس کی عزت سب حق میں مل چکا تھا۔ جو لوگ اسے مسیحا سمجھتے تھے اب وہ ان کے لیے ایک خطر بن چکا تھا، اور اس بات نے عثمان ملک کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ عثمان، حامنہ نے اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو تڑپ کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ عثمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم بھی باقی سب کی طرح مجھے قاتل سمجھتی ہو حامنہ؟ حامنہ نے پر انکار میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں عثمان کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ساری دنیا تو کیا، اگر آسمان سے فرشتہ اتر کر بھی آپ پر انگلی اٹھائے تو میں اس پر بھی یقین نہیں کروں گی۔ آپ فکر مت کرے عثمان، برا وقت ہے انشاءاللہ ٹال جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اور سالار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں اور سالار ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اتنا سننا تھا عثمان نے حمد کو خود میں بیچ لیا۔ میں سچ میں تمہارے قابل نہیں ہوں جانے جہاں، نہ جانے ایسا کون سا میرا عمل تھا جس کے بدلے میرے رب نے تمہیں مجھے دیا۔ تبھی عثمان کا خاص خادم اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا جو عثمان کی پارٹی کا خاص نمائندہ بھی تھا۔ کیا ہوا خادم، سب ٹھیک ہے نا؟ خادم نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں سر، عوام کے ساتھ ساتھ پارٹی کے نمائندے بھی آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، وہ تو شاید اب آپ کو پارٹی کا سربراہ بھی نہ رہنے دے۔ اس بابا حامنہ نے پریشانی سے عثمان کی طرف دیکھا۔